سوال کو لے لیتا ہوں اس لیے وہ بہت دلچسپ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے تو تصور یہی دیا ہے کہ یہ دنیا جزا و سزا کے لیے بنی نہیں ہے. اگر یہ جزا و سزا کے لیے بنی ہوتی تو پھر منکر کون ہوتا؟ یہ ابتلا کے لیے بنی ہے، آزمائش اور امتحان کے قانون پر بنی ہے. اسی لیے آخرت کو چھپا لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر تو یہی ہونا چاہیے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اصل میں تو ایک اور دنیا بنانا چاہتے ہیں. اس دنیا کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے قرآن میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ مادے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اوپر، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کروڑوں گنا بڑی زمینیں موجود ہیں لیکن ان پر کوئی زندگی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جانتے ہو میں نے یہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں اس سارے مادے کے ڈھیروں کو اکٹھا کروں گا اور اس سے ایک نئی زمین اور نئے آسمان بناؤں گا، اور اس سب کچھ کے اوپر پھر میں اپنی وہ جنت تعمیر کروں گا جس جنت کے لیے میں تمہیں منادی کر رہا ہوں اور جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. یہ قرآن مجید میں بتاتے ہیں. اصل میں وہ دنیا انہوں نے بنائی. اس دنیا کے اندر داخل ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کے فیصلے سے آ جاتے. دوسرا یہ تھا کہ جو کچھ وہ وہاں دینا چاہتے ہیں اس کو بربنائے استحقاق دیں، یعنی آپ اپنی محنت سے اس کو حاصل کریں. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا اسکیم میں کہ محنت سے حاصل کرنا ہوگا تو پھر جس طرح دنیا میں آپ قاعدے کے مطابق امتحان سے گزارتے ہیں، امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. امتحان کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے، دیکھیے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے مجھے بتائیے اس کے لحاظ سے اس کے اندر آپ حرف اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ یہ سراسر امتحان ہے. یہ 24 گھنٹے کا امتحان ہے. یہ مہد سے لحد تک کا امتحان ہے. اس کے اندر ریوارڈ کہاں؟ یہ تو اصل میں بنی اس لیے ہے کہ اس کے اندر پے در پے آزمائش آئے آپ کے سامنے. اس میں نیکوکاروں کے گلے میں اگر ہاتھ ڈالے جاتے اور جیسے ہی آدمی نیکی کرتا اس کا نتیجہ نکل آتا تو اس کے بعد تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. پھر تو انسانوں کے سامنے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ چند مرتبہ یہ کیا کہ اخلاقی اصولوں کو روب عمل کر دیا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں آخری مرتبہ دنیا کے اندر جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی. یعنی جس کو آپ جزا کہتے ہیں، جن کو وہ ملنی چاہیے ان کو ملی، اور دنیا کی ایک عظیم سلطنت ان کو منتقل کی گئی. عرب کے بدو کیسر و کسرا کی سلطنت کے مالک ہوئے، اور یہ محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں تھا، کوئی سیاسی عمل نہیں تھا. اس کی ٹھیک ٹھیک ان لفظوں میں پیشین گوئی کی گئی جیسے میں نے آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے واقع ہوگا، اس کی ترتیب یہ ہوگی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا ظہور ہو جائے گا. یہ ہوا. لیکن باقی دنیا ابتلا اور امتحان کے اصول پر بنی ہے. ابتلا اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں نتائج برعکس نکلیں. یعنی اگر نتائج یہاں پر اس طرح نکلنے شروع ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت باقی نہ رہے. صاحب یہ بات تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی جزا کوشش ہی پر ملتی ہے، جنت تیری پہ نہائے تیرے خون جگر میں. لیکن یہ کیسا امتحان ہے کہ جس میں جب سزا ملنے پر آتی ہے، یہاں بھی دنیا میں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو انسانیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے. یہاں تو سزا ختم ہی نہیں ہو رہی. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایام بدلتے رہتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے شکر کے امتحان کے لیے، ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بغیر استحقاق کے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو اصل میں کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم آئے ہی نہیں ہیں. خالص خدا کی نعمت اور کرم ہے جس کی بنیاد پر زندگی مل گئی ہے. تو وہ زندگی چونکہ ابتلا کے اصول پر ملی ہے، اس وجہ سے اس کی نعمتیں بھی بعض اوقات اتنی بے پایاں ہوتی ہیں کہ ملتی چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی شقاوتیں اور اس کی تکلیفیں اور اس کی کلفتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پے در پہ آتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جن کے مطابق یہ آتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا. قرآن مجید نے ایک بڑی اصولی بات اس معاملے میں کہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو نعمتیں میں دیتا ہوں اس دنیا کے اندر وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے قانون کے تحت وہ نعمت دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جو مصیبت آتی ہے من نفسک آتی ہے، یعنی اس کے کچھ قاعدے ہیں جس کے مطابق آتی ہے. یا آپ کی غلطی کی سزا کے طور پر آئے گی، یا آپ کے اندر چھپے ہوئے خیر و شر کو باہر نکالنے کے لیے آئے گی، یا آپ کو کسی ابتلا سے گزار کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے آئے گی. وہ اصل میں آپ کے کھوٹ کو دور کرتی ہے اور آپ کو نمایاں کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں. اصل میں انسانی شخصیت کے اسرار اس آزمائش اور ابتلا کے بغیر نمایاں ہی نہیں ہوتے. وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ ایک ابتلا ہے جس کے اندر سے گزارا جا رہا ہے. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، اس کو بھی قرآن مجید نے ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو کیا چاہتے ہو.
اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے دنیا ہی میں اس کا اجر مل جانا چاہیے، تو میں پورا حساب بے باک کر دیتا ہوں، کر کے دیکھو۔ اس کو قرآن مجید نے ضمانت کے طور پر بیان کیا، یعنی تم اس بات کا پختہ ارادہ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دست بدعا ہو جاؤ اور یہ کہو کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا سارا اجر یہی ملنا چاہیے، میں آخرت میں کچھ نہیں چاہتا، تو میں ایک پائی کا حساب بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بے باک کر دوں گا پورا کا پورا حساب، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، تو پھر میں دنیا میں بھی بھلائی دوں گا لیکن امتحان کے اصول پر، اور آخرت تو خالص تمہارے لیے ہے، اس میں بہرحال تمہیں ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کا اجر مل جائے گا اور تمہارے اوپر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی دیکھ لیے گا۔ محرکات نکال کر باہر لے آؤں گا، نیتوں کو نکال کر سامنے رکھ دوں گا، ہاتھ تمہارے گواہی دے اٹھیں گے، کسی بے انصافی کا امکان نہیں ہوگا، لا یظلمون فتیلا۔ تو قرآن مجید نے یہ تصور پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا ہی میں ریوارڈ چاہتے ہو تو پھر ایک عزم اور ارادے کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو، میں خدا ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، میں نے ایک اسکیم برپا کی ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم یہ کرو، اور اس میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں پورا کا پورا اجر دے دوں گا، یعنی ادنا درجے میں بھی حساب نہیں رکھوں گا، جو تم نے خیر کیا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک حساب یہاں بے باک کر دوں۔ مولانا یہ جو بات ہے کہ جزا ہمیں مل جائے گی ہمارے نیک اعمال کی، ہماری قربانیوں کی، یہ تو بہت قابل قبول لگتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن جو تصور قرآن سے ہمیں ملتا ہے اس میں تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ کیا تصور جو ہے یہ خود عدل کے اور انصاف کے قریب محسوس ہوتا ہے یا اس کے منافی محسوس ہوتا ہے؟ جی افتخار صاحب، جہاں تک جزا کا تعلق ہے، ہم سب کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو بس وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر آدمی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، اور ایک آدمی نے ایمان کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، یا اگر ایمان کا اس نے راستہ اختیار کیا تو شرک کی غلاظت کے ساتھ اس کو آلودہ کیا، تو یہ اس کے لیے تو دائمی اور ابدی جہنم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک عام مسلمان کا ایک تعلق ہے، اس کی جو اپنی کمی کوتاہی ہے وہ سزا کے راستے سے بھی پوری ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ پر اس حد تک ابھارا کہ خود اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے بہت سارے سردار تھے، ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھئی یہ دارالعمل ہے اور تمہیں مہلت عمل جو ہے یہ میسر ہے، آخرت کی تیاری کرو، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میں آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول نے اعمال صالحہ پر بہت زیادہ ابھارا، مگر ہمارا اس کے باوجود یہ عقیدہ ہے کہ اگر اعمال کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سزا کے پروسیس سے گزارا جائے گا، ہمارے سامنے پھر ایک اور دروازہ وہاں پر کھلتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ ہے۔